बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती ब्राइट सनी मॉर्निंग के साथ जुगन काजिम आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई थिंक सबके ही दिल के करीब है, लेकिन बातों की हद तक तो हम ये चीज़ें ये डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम उस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम एक्चुअली उन चीज़ों को फॉलो कितना करते हैं, ये एक बहुत मुख्तलिफ गुफ्तगू है। देखिए व्यूअर्स, हमारे माँ बाप ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बचपन में हमारा बहुत ख्याल किया। मेरी बचपन की सबसे प्यारी मेमोरीज़ अपनी नानी के साथ है। मैं 9 साल की थी, मेरी नानो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मेरी दादी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहीं अनटिल वो भी शी ऑल्सो पास्ड अवे कुछ साल पहले। दादा और नाना जो है मेरी पैदाइश से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब बात ये है कि व्यूअर्स, हमारे ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, नाना नानी दादा दादी, फिर आ जाते हैं उसके बाद पेरेंट्स की तरफ। ये वो लोग हैं, ये वो बहुत ही प्यारे लोग हैं जो हमारा ख्याल करते हैं, और सिर्फ बेसिक लेवल पे ख्याल नहीं करते, हमारी एक एक ज़रूरत का ख्याल रखना, हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारे कपड़े, जूते, खाना पीना, हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, फिर उसके साथ साथ इस चीज़ की टेंशन लेना कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम अपने बच्चों के लिए पीछे छोड़ जाएं। मतलब मैं अपने शौहर से आज यही बात कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपने लिए तो तुम कुछ भी नहीं लेती। मैं ये कहती हूँ अपने हस्बैंड को, सुबह सुबह हम वॉक कर रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि माय हस्बैंड ने हम दोनों साथ एक्सरसाइज करते हैं इन द मॉर्निंग। ये हमने एक रूटीन बना ली है, क्योंकि दिन के मामलात में हम इतने मसरूफ़ होते हैं ऑल डे कि शाम को जब हम दोनों साथ घर पे होते भी हैं तो बच्चों को सेटल करना, पहले हसन को सुलाना, फिर नूर को सुलाना, साथ में हमज़ा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। तो इतना वक्त नहीं होता कि आपस में दो बातें कर लें, कोई दिल की बात कर लें, कोई घर मामलात डिस्कस कर लें। तो हमने डिसाइड किया कि हर रोज़ सुबह 5:30 और 6 फजर के बाद हम वॉक पे जाया करेंगे। तो वो हम एक चीज़ अब अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट डेली करते हैं। तो वॉक कर रहे थे तो कहते हैं अपने लिए तो कुछ लेती नहीं हो, अपने लिए तो कुछ करती नहीं हो। तो मैं हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा फैसल, माँ बनने से पहले मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है, मैंने अपने लिए ये भी करना है, मैं ये भी करूँगी, मैं ये चीज़ खरीदूँगी, जब मेरे पास पैसे होंगे ना मैं ऐसे भी करूँगी, वैसे भी करूँगी। जैसे ही माँ बनी, सबसे पहली प्रायोरिटी हर वक्त यही होती थी कि हमज़ा के लिए ये करना है, हमज़ा के लिए वो करना है। फिर हसन, नूर हुए, मेरे स्टेप किड्स हैं। अब हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि इन 5 बच्चों का फ्यूचर मैंने कैसे सिक्योर करना है। व्यूअर्स, माँ और बाप का यही काम होता है। मेरे हस्बैंड भी अक्सर यही कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई काम इसीलिए करता हूँ कि बच्चों के अखराजात और घर चलाना। मैंने कहा फैसल, यही ज़िंदगी है। साथ साथ अगर हम कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें कर लें कि बच्चों की तालीम अच्छे तरीके से हो जाए, तरबियत हम उनकी अच्छी कर लें, और कोई छोटी मोटी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर लें कि कल को हम ना रहें तो इनकी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाए, तो बेहतरीन ऑप्शन होगा। तो व्यूअर्स, जब हम माँ बाप होने के नाते इतना ज़्यादा अपने बच्चों की टेंशन लेते हैं, तो इस स्टेज पे हम अपने माँ बाप की क्या उतनी फ़िक्र और उतनी टेंशन लेते हैं जितनी वो हमारी लेते थे, जैसे हम अपने बच्चों की ले रहे हैं। मेरा पॉइंट जिसकी तरफ मैं आना चाह रही हूँ व्यूअर्स, बहुत ही गोल मोल अंदाज में, वो ये है कि औलाद तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हमारे माँ बाप भी एक सर्टन स्टेज के बाद हमारी ज़िम्मेदारी ही बन जाते हैं, और उनको हमारी ज़िम्मेदारी होना भी चाहिए। वाई नॉट? हम तो एटलीस्ट जो मुस्लिम्स हैं हमेशा एक ही बात कहते हैं कि माँ के पैरों के तले जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। तो इन दो अजीम हस्तियों की, और फिर ऑफ कोर्स नाना नानी और दादा दादी की, क्या खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? दिनों महीनों गुजर जाते हैं, वो इस इंतज़ार में होते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे और हमारे साथ वक्त गुजारेंगे। और अक्सर मैंने देखा है कि माँ बाप को मिलने के लिए जाते भी हैं बच्चे, मतलब जो एक सर्टन एज से ज़्यादा होते हैं, जब 20-25 साल की उम्र हो जाती है, मिलने के लिए जाते भी हैं, लेकिन अपने फ़ोनों पे या तो कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं, या रील्स देखते रहते हैं, या फ़ोन पे गप्पे लगाते रहते हैं। आधा पौना घंटा गुजारा और घर आ गए। व्यूअर्स, हमारे माँ बाप क्या हमें एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़ते थे? अगर कहीं और ख़ुद भी जा रहे होते थे तो पीछे से कोई ऐसा सेटअप बना के जाते थे कि बच्चे अकेले ना हों। खाना पीना, सोना जागना, एक एक चीज़ का ख्याल रखना, हिफाजती टीके, कौन सी चीज़ है जिसमें हमारे माँ बाप ने कोताही की? और हमें तो ये भी कहा गया है कि माँ बाप को उफ तक नहीं कहनी, चाहे आपके माँ बाप नॉन मुस्लिम क्यों ना हो। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, जब आपको इतना ज़्यादा
مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ویسے بھی صرف اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو ریگارڈ دیں. تو یہ باتیں ہم ڈسکس تو کر لیتے ہیں، شو پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ ان کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوتے ہیں؟ کیا ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں؟ اپنے لیے تو ہر چیز خریدتے ہیں، گاڑیاں، جوتے، یہ وہ. کیا ان کی بیسک ریکوائرمنٹس کو ہم پورا کرتے ہیں؟ اور ان کی بیسک ریکوائرمنٹ میں یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ان کو وقت دیں، ان سے باتیں کریں، ان سے لاڈ کریں، ان کو گلے لگائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پیر چومیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہم نے کسی سے بے لوس انکنڈیشنل لو کرنا ہے تو وہ ہمارے پیرنٹس ہی ہیں. اور ویورز یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کا کتنا بھی خیال رکھ لیں، ان کی کتنی بھی خدمتیں کر لیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ جب وقت آئے گا آپ کے بچوں کا آپ کا خیال رکھنے کا، تو وہ وہی کریں گے جو انہوں نے دیکھا ہے. اور اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو وہ بھی پھر آپ کی خدمت نہیں کریں گے. اور خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کے لیے مہنگی مہنگی چیزیں خریدیں اور یہ کریں. وقت تو دیں. وقت وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے جو آپ اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر کے بڑوں کو دے سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ بھئی اگر آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں لیکن خالہ، پھپھو، ماموں، چاچا، تایا یہ لوگ حیات ہیں تو پھر ان کو وقت ضرور دیں، اسپیشلی اگر ان کے بچے ان کو وقت نہیں دیتے. بیکاز آج ہم بات کریں گے اولڈ ہوم کے پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز یہ میرے لیے ایک بہت سور ٹاپک ہے. میں جب کینیڈا گئی تو مجھے بہت سی چیزیں کینیڈا کی بہت اچھی لگی، لیکن ایک چیز جو مجھے بڑی آڈ لگی کہ یار ہر دوسرے نکر پہ اولڈ ہوم ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اماں ابا کا خیال کیا بچوں کا فرض نہیں ہے رکھنا؟ ماں باپ 6 بچے پال لیتے ہیں، لیکن 6 بچوں سے اپنے شوہروں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے 2 بیچارے ماں باپ نہیں پالے جاتے یا ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ تنگ ہوتے ہیں تو آپ ان کو اٹھا کے یا تو کہیں پھینک دیتے ہیں یا ہسپتال میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے اپنے پیرنٹس جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو ہاسپٹل میں چھوڑ دیا، ان کو بہت اعلیٰ ٹریٹمنٹ ملی لیکن ملنے کے لیے نہیں گئے. ہم بزی تھے. اگر آپ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے لیے بزی ہیں تو پھر یہ کس قسم کی زندگی ہے؟ اور کیا فائدہ ایسی زندگی جینے کا جہاں پہ آپ کسی کے کام نہیں آ رہے اور ان لوگوں کے کام نہیں آ رہے جن لوگوں نے ساری زندگی آپ کو وقف کر دی. ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی ڈیزائر، ماں باپ کا سب کچھ ان کی اولاد ہوتا ہے. سو ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں. میرے ابو، میں 21 سال کی تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زندگی کے ہر اچھے برے ہر لمحے پہ مجھے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اگر ڈیڈا زندہ ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا، اگر ڈیڈا زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. حمزہ کو جب گود میں پہلی دفعہ مجھے دیا گیا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور میں نے ایک ہی بات سوچی، میں نے کہا ڈیڈا ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. تو جس کے پاس کوئی ایک پیرنٹ نہیں ہوتا یا دونوں پیرنٹس نہیں ہوتے، شاید وہ میری بات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں ویورز وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور یہ تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے اماں باپ رہے نہیں لیکن ہم نے ان کا خیال بہت رکھا. اور ہم کتنا بھی خیال رکھ لیں بائی دا وے ویورز، وہ پھر بھی کم ہے. سو آپ سے ریکویسٹ ہے، ماں باپ کی قدر کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو وقت دیں، ان سے لاڈ کریں، انہیں پیار کریں اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں جیسے کہ انہوں نے آپ کی ساری ضرورتیں پوری کی تھی جب آپ چھوٹے تھے. وہ ساری رات جاگتے تھے کہ ہم سو جائیں. ہمیں کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی ٹینشن ہوتی تھی، ہم سو جاتے تھے سکون سے، لیکن وہ جاگے رہتے تھے. ہماری تعلیم کی ٹینشن، ہماری صحت کی ٹینشن، ہمارے فیوچر کی ٹینشن، کون سی چیز ہے جس کی ٹینشن ہمارے ماں باپ نے نہیں لی. سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کی قدر کریں، اپنے بزرگوں کی قدر کریں. اولڈ ہوم میں سمجھ آتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کے آگے سے بچے نہیں ہوئے تھے اور ان کی فیملی میں سچ کوئی نہیں ہوتا، سمجھ آتی ہے. ایسے لوگوں کے کیس میں اولڈ ہوم میں جانے کی سینس سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کا کوئی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے فیملی حیات ہوتی ہیں، جن کے بھانجے بھانجیاں، نیفیوز، نیسز، بھائی بہن، ڈفرینٹ لوگ حیات ہوتے ہیں، ان کی فیملی ممبرز کیوں اولڈ ہوم میں جا کے رہتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. دیکھیں مکافات عمل ہے.
जैसा करोगे वैसा भरोगे. याद रखना, आज अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे ना, उनकी कदर नहीं करोगे, आपकी औलाद भी आपकी कदर नहीं करेगी और आप अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत दोनों को बिगाड़ देंगे. आइए, सुबह सुबह बड़ी सीरियस बातें हो गई, लेकिन आपको पता है व्यूअर्स, ये इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें. हम बहुत सी बातें करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, इधर उधर की हल्ला गुल्ला ये वो, लेकिन कुछ पते की बातें, कुछ सीरियस बातें जिनका हमारी ज़िंदगी से और हमारे इस दुनिया के बाद जो एक्चुअली असल दुनिया है उससे रिलेटेड होती हैं, उन पर भी बात करना ज़रूरी है. 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं. मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है. आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं. शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई, इमोशनल भी थोड़ी सी हो गई, लेकिन वही बात है ना कोमल, अब जैसे कि आप मैरिड हो या नहीं, अनमैरिड हो जी, जब अपनी औलाद होती है ना, बिल्कुल उस वक्त आपको पहली दफ़ा हिट करता है कि यार बच्चे पालना कितना मुश्किल है. बिल्कुल. छोटे से होते हैं, गोद में आते हैं, रो रहे होते हैं, समझ नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम है. कभी आप पैम्पर चेंज कर रहे होते हैं, कभी आप उनको कुछ खिला रहे होते हैं, थोड़ा सा बच्चा तकलीफ़ में होता है तो आपका जो है ना कलेजा फटने वाला हो जाता है. तब आप कहते हो कि यार मामा ने मेरा इतना ख्याल रखा था. तब आपको कदर आती है पेरेंट्स की. और उसके बाद हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम फिर पेरेंट्स को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं. लेकिन एक बात सोचने वाली है, अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो कल को हमारे बच्चे क्यों हमारी खिदमत करेंगे. खिदमत कम से मुराद ये नहीं है कि माँ बाप कोई मोहताज है और उनको ज़रूरत है. खिदमत से मुराद ये वक्त दें, प्यार करें, लाड़ियाँ करें, और अगर साहिब हैसियत नहीं है माँ बाप तो उनको अपने पास ले आएँ. मैं आपको एक बात बताऊँ व्यूअर्स, घर में किसी बड़े के होने से जितनी बरकत होती है ना, किसी चीज़ से नहीं होती. और जितने सुकून और तसल्ली से आप काम पे जाते हैं, 100 चीज़ें करते हैं. अब मामा जो हैं, मामा के साथ मेरे भाई और मेरी भाभी रहते हैं. उनका माशाल्लाह बेटा है हुसैन, अब छोटा है, 1-1.5 साल का हो गया माशाल्लाह से. अब वो लोग बड़ी तसल्ली से, असद भी काम पे चला जाता है, मेरी भाभी भी बहुत ब्रिलियंट टीचर हैं, वो भी काम पे चली जाती हैं. पीछे से उनको तसल्ली है कि मामा घर पे हैं. ऐसे ही और मैं यही कहती हूँ कि तुम लोग बड़े लकी हो कि मामा है, कि मामा साथ है. इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि एटलीस्ट आप इस चीज़ पे तो नहीं होता ना कि बच्चे घर पे अकेले. ऐसे ही है. सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. बिल्कुल. और खिदमत करना तो एक वैसी बड़ा खूबसूरत अमल है. और आवाम की करें, दूसरों की करें. मैं ये कहती हूँ जो इतने चैरिटी वर्क्स करते हैं और इधर उधर पैसे वंड रहे होते हैं चीज़ों में, सबसे पहले तो माँ बाप की खिदमत करें ना. बिल्कुल. आपकी जन्नत वही है, दरवाज़ा भी और पैर भी. लोग माँ बाप को ओल्ड होम में और घर पे अयाशियाँ, तो वो उस अयाशी का क्या फ़ायदा कि माँ बाप से सक रहे हो और आप अपनी लाइफस्टाइल गुजार रहे हो. व्हाट्स द पॉइंट. बिल्कुल. एनीवे, आज हम बना रहे हैं अचारी ग्रीन हांडी. सो रेसिपी के लिए चाहिए, अचारी ग्रीन हांडी के लिए चाहिए आपको मुर्गी का गोश्त आधा किलो, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पुदीने का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, टाटरी आधा चाय का चम्मच, दही 1 कप, क्रीम 1/4 कप, हरा रंग चंद कतरे, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक गार्निश के लिए. इसमें है कि आप जो सा ऑयल ले लें और इसके अंदर चिकन फ्राई कर लें. चिकन फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें. अब मैंने जो सा है जिसमें धनिया, पुदीना और मिर्चें, इनका मैंने इकट्ठा पेस्ट बना लिया. आप इसको पेस्ट बना लें और इसमें चिकन में इंक्लूड कर दें. जब चिकन थोड़ा सा सोटे हो जाए और क्या कहते हैं इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाए तो आप इसमें अपना अचारी मसाला डालें. आप अचारी मसाला घर पर भी बना सकते हैं जो राई, सौंफ और टाटरी, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर से बनता है. और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इंस्टेंट जो बाहर अचारी गोश्त मसाले मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. और इसको वो डाल लें और उसके बाद आपने इसके अंदर क्रीम डालनी है. क्रीम डालने के बाद बुनाई कर लें और बाद में लास्ट में दही डाल लें. जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो उसको उतार लें, उसमें हरी मिर्चें डाल लें. अगर आप डालना चाहें, मैंने वैसे उसके अंदर भी डाली हुई हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा. और उसके बाद अदरक की गार्निश करके डेट सेट तैयार हो जाएगा. और इसके साथ मैं सलाद और रायता सर्व करूँगी. अमेजिंग. अच्छा व्यूअर्स, यही डिश अगर आप बीफ या मटन में बनाते हैं ना, थोड़ा सा ऑब्वियसली उसको गलाना ज़्यादा पड़ता है, बहुत ही मज़े की बनती है. मैंने इसी तरह अचारी ग्रीन हांडी मटन में खाई थी किसी के घर, इतने मज़े की थी. मैंने कहा, उन्होंने कहा यूजुअली लोग जो है ना ग्रीन मसाले के साथ चिकन ही बनाते हैं. कहते हमने ये इसको वैसे ही ट्राई किया कि मटन के साथ बना के देखते हैं, तो मटन और बीफ के साथ भी ये बड़े मज़े की बनती है. बेसिक वही चीज़ें, सिर्फ कुकिंग टाइम में डिफरेंस होता है. सही है. ऑसम. तो आप अपने काम में बिजी हो जाएं. हम प्यूज अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे. हम माँ बाप से रिलेटेड और ओल्ड होम से रिलेटेड तो बात करेंगे, लेकिन वो ज़रा आगे जाके अभी हम आँखों के एक
प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करेंगे. हमें डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन ज्वाइन करेंगे, आई स्पेशलिस्ट हैं एट मेयो हॉस्पिटल, ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी. आज उनसे रिलेटेड हमने एक ऐसी बीमारी की बात करनी है जो अपेरेंटली काफ़ी कॉमन है, उसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. अब हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की, आंखों की बीमारी की, जो अपेरेंटली बहुत कॉमन है. इसका नाम है एम्ब्लायोपिया. इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन से. आप आई स्पेशलिस्ट हैं एट मेयो हॉस्पिटल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी हैं, हेड ऑफ डायग्नोस्टिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. अच्छा, और ये भी कहना चाहिए कि फिलैंथ्रोपिस्ट है, पता नहीं कितने लोगों का इलाज करते रहते हैं और उनकी ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं. वैसे ही अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, आपकी इन नेकियों का आपको अल्लाह ताला अजर दे. बल्कि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे ड्राइवर का भी इन्होंने जो मेरे बच्चों को ड्राइव करते हैं, अहमद भाई को, उनकी आंखों का इशू हुआ, इनके पास भेजा, उन्होंने कंप्लीट इलाज उनका कर दिया और कहा कि ही इज़ नॉट अ रिच पर्सन, तो मैं कर दूंगा. मैंने कहा भी मैं दे दूंगी. मैंने कहा ऑनर बता दूँ, मैंने कहा था आपको और आपने कहा था डोंट बी सिली. लेकिन बात ये है कि व्यूअर्स, ये जो एक नेकी और पॉजिटिविटी का एलिमेंट होता है ना, ये बड़े कम लोगों में होता है. तो डॉक्टर साहब, ऑनर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. ब्लेस यू फॉर बीइंग सो काइंड. जब कोई किसी के साथ नेकी करे तो उसको मानना चाहिए. और बड़े कम लोगों का आप हैं, एक डॉक्टर शहजाद हैदर हैं, डॉक्टर इरफान मलिक हैं, ये कुछ 4-5 हमारे बड़े प्यारे हैं, डॉक्टर कामरान भाटिया, आपको हमारे 4-5 बहुत ही प्यारे लोग हैं जो हर वक्त लोगों के काम आ रहे होते हैं. सो डॉक्टर साहब, ये एम्ब्लायोपिया क्या है? और मैंने आज आपसे वो 10 सेकंड्स में ग्लासेस वाली भी बात करनी है, वो भी मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी जब हम उस पर वैसे ही गुफ्तगू कर रहे थे. तो जो व्यूअर्स बहुत तंग है ग्लासेस से, जिनकी जिस तरह मेरे जैसे लोग जिनको एनको का प्रिस्क्राइब तो किया गया है, कॉन्टैक्ट्स मेरे से पहने नहीं जाते क्योंकि मेरी आंखों को बहुत इरिटेट करते हैं, तो मेरे जैसा बंदा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई कुछ भी है क्या, आप ये बस आंखों से मतलब एनको से जांचें, क्योंकि अभी यहाँ से कोई 10 फुट दूर मुझे ब्लरी नज़र आता है एंड बहुत इरिटेटिंग होता है. और विंटर में ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं आंखें मेरी, और समर में बेहतर हो जाती हैं. क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं एम्ब्लायोपिया के बारे में सबसे पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद फिर बाकी. देखिए, एम्ब्लायोपिया वो कंडीशन है जिसके अंदर आंख दिखने में बिल्कुल ठीक होती है और पैदाइशी तौर पर एक आंख का नंबर किसी भी वजह से चेक नहीं हुआ होता, या वो मिस हो जाता है, और या पेशेंट या बच्चे को पता नहीं होता कि उसकी एक आंख कमज़ोर है, और वो बड़ा होते 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 ख़ास स्टेज और ख़ास उम्र को गुजार चुका होता है, और फिर पता चलता है कि उसकी एक आंख बचपन से ही कमज़ोर है. इसे कॉल्ड अ वीक आई. ठीक है, उसमें मुख्तलिफ इकसाम होती हैं. जैसे मैं आपको बताता हूँ, एम्ब्लायोपिया नॉर्मली उन बच्चों में पैदा आता है जिनका प्लस का नंबर होता है. ठीक है, अगर 2 आंखें हैं, एक आंख बिल्कुल ठीक देख रही है और एक आंख से कम नज़र आ रहा है, तो जब आप सामने देखेंगे तो इंसान को नज़र तो ठीक आएगा. और यही मसला होता है बच्चों में. छोटे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता कि उनकी एक आंख पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वो एक आंख से देख रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, जैसे कि अगर मैं चल रही हूँ और मेरी राइट वाली आंख कमजोर है तो मेरी टुकड़े तो लगेंगी. मैडम, ये तो है ना, जब आपको व्हेन यू आर एबल टू एक्चुअली सेंस योर ओरिएंटेशन. जब छोटा बच्चा है, ये जो 7 साल 5 साल का बच्चा है, वो नहीं बता सकता इस चीज़ को टिल कि किसी वजह से वो अपनी आंख पे हाथ रखे किसी जगह पे. बहुत दफ़ा ऐसे होता है, आंखें ठीक और बिल्कुल सीधा होती हैं, -+2 का मतलब एरर होता है एक आंख में, और एक आंख बिल्कुल ठीक होती है. अब वो जो आंख है एम्ब्लायोपिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द किड्स जो है वो स्क्रीन आउट नहीं होते, या अगर वालिदैन महसूस करें कि एक आंख थोड़ी सी अंदर जा रही है तो फौरी तौर पर एग्जैक्टली फौरी तौर पर आपको चेकअप करवाना है. उसके अंदर जो कमज़ोर आंख है उसका हमने नंबर निकाल कर उसको उसी वक्त आपने ट्रीट करना होता है. अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे और एक ख़ास उम्र गुजर जाएगी तो फिर हम उसको वापस नहीं ला सकते.
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ ایک پریونٹیبل چیز ہے, اگر ایک وقت پہ ڈائگنوز کر کے اس کو تشخیص کر کے کر لیں تو ہم اس کو 100% ریکور کر سکتے ہیں, 100% ریکور کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک بچے کا عمر ایک خاص سٹیج سے زیادہ گزر گئی ہے تو اس میں اب یہ بہت ساری امپورٹنٹ اس میں پبلک میسج یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سر امبلائپیا کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا صحیح, ایک سیکنڈ, مجھے سب سے پہلے تو اس کے کازز بتائیں, یہ ہوتا کیوں؟ دیکھیں اس میں سب سے نمبر وجہ جو کاز ہوتی ہے وہ 5 قسم کی ہوتے ہیں, لیکن جو نمبر 1 کاز ہے وہ ہے نمبر ایک آنکھ کا اور دوسری آنکھ کے درمیان 2 یا 2.5 سے زیادہ ڈفرنس کا نمبر اگر ہو, ایک طرف 4 ہے ایک طرف 6 ہے, ٹھیک ہے, یا ایک طرف 0 ہے اور ایک طرف 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے, 6 ہے, 7 ہے یا 10 ہے. تو اس طرح کا جو نمبر تبدیلی آ جاتی ہے نا دونوں آنکھوں میں, تو جو کمزور آنکھ ہے وہ ایمبلائیوپک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ریزنز کیا ہیں؟ جب آپ کی نہیں مطلب یہ کیا ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے مسئلہ, یہ ہوتا کب ہے؟ یہ رن کرتا ہے فیملی کے اندر. اچھا, خاندان کے اندر. ٹھیک ہے, نارملی ان کے والدین کی ایگزیکٹلی ان کی والدین کی بھی ہوتی ہے, ان کی والدہ میں سے خاندان میں کسی ایک بندے کی آنکھ ایسے کمزور ہوتی ہے جو کہ ان چیکڈ رہتی ہے فار ایئرز اینڈ ایئرز, اور اس کے بعد پھر وہ آگے آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک بڑا کامن, اب انٹرنیشنلی آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں رات کے وقت ڈرائیونگ کرتے ہیں, کیونکہ پرانے زمانے میں تو چلو اتنی زیادہ آپ کی رائڈنگ یا اس طرح کی نہیں کام ہوتے تھے. اب ایگزیکٹلی اتنی تھی. اب کیا ہے, رات کے وقت اگر آپ ایک آنکھ سے ڈرائیو کریں تو آپ کا ایک اسفیئر آؤٹ ہے, وہ آپ کے لیے بڑا رسکی ہو سکتا ہے. لیفٹ پہ آپ کو اگر کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون آ رہا ہے, جیسے کہ اگر آپ کی یہ والی آنکھ خراب ہے, گاڑی آ رہی ہے, آپ کو آپ مڑ رہے ہیں اور آپ کو یہاں نظر ہی نہیں آ رہا, آپ ایکسیڈنٹ کریں گے, اپنے بھی جان گنوائیں گے, اور دوسروں باقی کی. یہ بہت بڑا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا, ڈرائیونگ ہائی اسپیڈ ڈرائیونگ شروع ہو گئی ہے, چیزیں بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہیں, اس وجہ سے اب آپ کو یہ چیز, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز سے نظر نہیں آ رہا تو اس کو آپ نے ٹریٹ کیا کرنا ہے. اب ایک میرے پاس پیشنٹ آتا ہے, نارملی کیا ہوتا ہے, پہلے ایک کنسیپٹ تھا کہ جو آنکھ کمزور تھی, کمزور ہے, کمزور رہے گی ساری عمر کے لیے, اس کو کسی صورت بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اب جو نیوسٹ کنسیپٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آپ کا ایرر ہے, جو آپ کی آنکھ کمزور ہے, اس کو آپ جو اس کا نمبر, اگر سپوز +7 کا نمبر ہے یا +5 کا نمبر ہے یا +6 کا نمبر ہے یا -6 کا نمبر, -5 کا نمبر, جو بھی نمبر ہے اس کو پہلے آپ کریں 0, اس کو ٹریٹ کریں. اس کے ٹائپس ہیں کوئی؟ یہی میں بتا رہا ہوں نا, ریفریکٹیو ایمبلائیوپیا, ٹھیک ہے, این آئسومیٹرک ایمبلائیوپیا, یعنی کہ یہ میں ٹیکنیکل چیز ہے, ہاں, لیکن اس کا ٹیکنیکل چیز اس میں جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ نمبر کی تبدیلی کی وجہ سے. اوکے سمجھ آ گئی. اچھا, کس ایج کے لوگ, پیدائش سے ہی آپ کہہ رہے ہوتا ہے؟ جی, تو پیدائشی ہوگا, مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے ایک دم سے یہ ہونا شروع, ایک دم سے نہیں ہوگا. ایمبلائیوپیا ڈیولپ ہو سکتا ہے اس طرح کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی بندے کی سرجری ہوئی یا کسی بندے کی آنکھ کا آپریشن ہوا کسی سٹیج کے اوپر, اور اس کا ایک خاص نمبر آ گیا اور اس نے اس نمبر کو ایڈریس نہ کیا, اور وہ دیکھیں جب بھی نمبر, ایمبلائیوپیا ہے کیا کہ آپ کا کنیکشن دماغ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے, آنکھ آپ نے ڈاکٹر کو چیک کرائی, آنکھ کا لینس ٹھیک ہے, آنکھ کا پردہ ٹھیک ہے, آنکھ کی نس ٹھیک ہے, لیکن آنکھ سے نظر نہیں آ رہا. تو ڈائگنوسس پھر کیسے ہوگا؟ جیسے ایک سیکنڈ, آپ نے کہا کہ بچے چھوٹے بچوں اس میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے, اب 6-7 سال کی عمر تک تو ڈیمیج جتنا ہونا تھا ہو گیا. نہیں, 10 سال کی عمر تک آپ اس کو آبزرو کر کے 100% ریکور کر لیتے ہیں, اس کے بعد بھی ریکور ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. ڈائگنوسس کیسے بنے گا؟ نمبر سے. جب آپ اس کا ریفریکٹیو نمبر نکالیں گے, ادھر نمبر 0 ہے اور ادھر نمبر 2 ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی مجھے ایک بات کہی ہے کہ جب ہم چیک کرتے ہیں تو دکھنے میں سب نارمل لگتا ہے. دکھنے میں نا, یعنی اب آپ نے ایکس رے دیکھا ہے, ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی, ایوری تھنگ از فائن. اچھا, ہم لوگوں کو دیکھنے میں, پر ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس تو وہ ایک آنکھ بند, جس طرح ہم لوگ آئی کا چیک اپ کراتے ہیں. ایگزیکٹلی. اوکے, میں نے کہا یار یہ تو پھر مطلب کوئی اندر گھس کے تو اس کا مطلب ڈاکٹر آرام سے, مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انویسو چیز کر کے چیک کرنا پڑتا ہے. چیز نہیں, سمپل ایک ایگزامینیشن کے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آنکھ کا نظر کمزور ہے, تو آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, اگر فار ایگزامپل یہ ان ٹیسٹڈ جائے تو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ جی, یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر سپوز ایک بچہ ایک نمبر کو کیری کر رہا ہے اور اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور وہ 10 سال سے بھی اوپر چلا گیا, 15 سال, پھر اس بچے کی نظر وہاں سے کمزور ہوتے 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 بہت زیادہ معدوم ہو جائے گی, صرف 1 یا 2 فٹ تک رہ جائے گی. اور جب 1 یا 2 فٹ تک رہ جائے گی تو اس کو نظر, وہ پریکٹیکلی بلائنڈ ہے اس آنکھ سے. جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا, یعنی کہ ادھر یا ادھر سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکے گا. سو یہ کوئی اتنا خاص ڈسٹینس نہیں ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے, ماشاءاللہ. ایگزیکٹ, اور تو وہ آپ کی کیا ہو جائے گا, وہ ایمبلائیوپیا کی کنڈیشن, آپ صرف نیئر سائٹڈ رہ جائیں گے, فار سائٹڈ نہیں ہو سکتے, یو کانٹ سی. اچھا, تو یہ بتائیں کہ اس کو ٹریٹ کیسے کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں جس نے آپ کو بتایا, اگر تو سپوز نمبر ہے بہت زیادہ ہائی نمبر, سپوز ایک بچے کا نمبر 7 سال کی عمر میں 4 کے قریب آ گیا یا 5 کے قریب آ گیا, تو وہ 4 یا 5 نمبر جو آ رہا ہے اس کو پہلے آپ گلاسز کے ساتھ
ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. گلاسز لگائیں, بچے کو آبزرو کریں 6 مہینے سال تک. اگر وہ بچہ کمپلائنس شو کرتا ہے گلاسز کے ساتھ اور لگا کے رکھتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ان کیس اگر وہ گلاسز نہیں لگاتا, ان کیس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گلاسز نہیں لگاتا. اچھا, بچے گھر سے اینک لگا کے جاتے ہیں اور اسکول میں اتار دیتے ہیں, گھر آتے ہوئے پھر پہن لیتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ اب پھر آپ نے وہ جو نمبر ہے نا, پھر یہ ایک انٹرنیشنل مطلب آپ کو میں بتا رہا ہوں, کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر ایک آنکھ کمزور ہے تو اس کو آپ نے اس آنکھ کی لیزر کر کے اس کو ٹھیک کرے, وہ ایک آنکھ, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری آنکھ کو آپ نے پیچ کرنا ہے. پیچنگ از ویری امپورٹنٹ. پیچنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس آنکھ کو, جو اچھی آنکھ ہے, یس, اب یہ ویورز کے لیے کہ اچھی آنکھ کو آپ نے, گڈ اور ہیلدی آئی کو آپ نے پیچ لگانا ہے, اس ویک آئی کو پیچ نہیں لگانا تاکہ جو کمزور آنکھ ہے وہ کام کرے. اٹس جسٹ لائک اے ویک ہارس. آپ نے اس ویک ہارس کو کتنی دیر تک پیچ کرنی ہے رائٹ آئی؟ یہ بات آپ کی, اب ایک بچے کی نظر 2 فٹ یا بہت ہی کم ہے تو اس کو آپ نے 24/7 پیچ کرنا ہے, مستقل پیچ کرنا ہے. کتنی دیر کے لیے؟ 3-4 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, ہفتے کے لیے. اچھا, اس کے بعد درمیان میں اس کو گیپ دینا ہے. اس کو آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ جس آنکھ کو آپ پیچ کر رہے ہیں وہ تو نہیں ویک ہونا شروع ہوگی. تو اس طرح آپ نے آلٹرنیٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ گلاسز کے ساتھ کمپلائنس ہے تو گلاسز لگا کے دوسری آنکھ کو پیچ کر دیں, تو اس آنکھ جو پیچ والی آنکھ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اور گلاسز والی آنکھ سے وہ دیکھے گا, اس کو کنیکشن اور بہتر ہوتا جائے گا. تو اس میں کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں ڈالتے, کوئی آپریشن نہیں ہوتا؟ دیکھیں باجی میڈم, اس میں ہم پینلائزیشن ہوتی ہے, آپ پینلٹی ڈال دیتے ہو دوسری آنکھ کو آپ ایک خاص قسم کے ڈراپ کے ساتھ بلر کر دیتے ہو. آئی پرسنلی ڈونٹ لائک دس تھنگ, اینڈ اس کے ساتھ اپنی کمپلیکیشنز آتی ہیں. ڈراپس ڈالنے کے بعد مسل ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ اور پریشر وغیرہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک پیچنگ از این ایزی اینڈ بیسٹ آپشن, از ایزی وے نا. آپ جسٹ ایک پیچ لگا کے بچے سے کہیں کہ آپ نے اس کو اتارنا نہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کام کرے, تو وہ دس از ہاؤ یو کین ایکچولی امپروو دا ویژن. اگر وہ امپروو نہیں کرتی تو دیٹ ول نیور گوئنگ ٹو بیٹر, آپٹیمل نہیں ہوگی اس آنکھ کے مطابق. اب میرے پاس آتے ہیں 60 سال 50 سال 40 سال کی ایج میں بندے, ان کو ہم کیا کرتے ہیں, اس ریفریکٹیو ایرر کو 0 کرتے ہیں سب سے پہلے, اور اس ایج میں بھی پیچنگ کرتے ہیں. اور وہ پیچنگ کی جو ایج ہوتی ہے, اگر 50 سال کے بندے میں آیا ہے تو اس کو 50 دن کے لیے پیچ کرو گے آپ. کین یو امیجن 50 سال کا بندہ 50 days کے لیے یو آر گوئنگ ٹو پیچ ہز گڈ آئی, تو اس کے لیے پریکٹیکل پاسبل نہیں ہے. سو دس از ہاؤ یو ٹریٹ ایمبلائوپیا. ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس ایز اے لائک پرسنلی آپ کے پاس اتنی زیادہ اکوپمنٹ ہے, اتنی امیزنگ آپ کے پاس اب آ چکی ہے ٹیکنالوجی, جو باہر کے ملک میں بھی بڑی ریئرلی ملتی ہے, تو آپ کیا کوئی اسی طرح لیزر نہیں کر سکتے جیسے آپ 10 سیکنڈ کی بات کر رہے تھے؟ یس, اب دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو کہا 10 سیکنڈ کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, بلکہ بریک میں چلتے ہیں, ہم بریک میں جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو 10 سیکنڈ کے اندر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کسی کی آئی سائٹ 100% ٹھیک کر سکتے ہیں, تو پھر اس بیماری کا بھی حل 10 سیکنڈ میں کیوں نہیں نکل سکتا؟ اتنا لمبا چوڑا جو آئی پیچنگ یہ وہ وٹ ایور, تو آپ اسی طرح اس کو کر دیں. یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر علی زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں, آئی اسپیشلسٹ ایٹ میو ہاسپٹل, اسسٹنٹ پروفیسر آف آپٹمالوجی اینڈ ہیڈ آف ڈائگنوسٹک کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھے ایک دفعہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, بلکہ پچھلے دنوں بتایا تھا کہ آئی ہیو اے مشین, میرے پاس ایک واحد مشین ہے اس پورے ملک میں جو 10 سیکنڈ میں آنکھیں ٹھیک کر دیتی ہے. تو آپ ایمبلائوپیا کیوں نہیں ٹھیک کرتے اس سے؟ ویری گڈ کوشچن. ایمبلائوپیا کا جو فرسٹ ٹریٹمنٹ ہے نا, غلطی سے مجھے کوئی بات بتاتے ہیں آپ کے پھر جان نہیں چھوڑتے. فرسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے نا ایمبلائوپیا کا, وہ آپ نے اسی لیزر سے ہی کرنا ہے. جو نمبر ہے نا, دیکھیں ایمبلائوپیا کا میں نے سب سے پہلے کیا بتایا تھا کہ آپ کا نمبر ہوتا ہے. ایشو کیا ہے نمبر کا, وہ +2 ہے, +3 ہے, +4 ہے, +7 ہے, وٹ ایور دا نمبر از. سب سے پہلے آپ نے اس نمبر کو 0 کرنا ہے. آپ نے وہی مشین کے ساتھ 10 سیکنڈز کے اندر آپ نے اس کی ایک آنکھ کا نمبر 0 کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ 0 ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کمزور آنکھ کو تیز کیسے کر سکیں گے, اس کو پیچ کریں گے اچھی دوسری آنکھ. اب لیکن جب آپ لیزر کر کے اس کو پیچ کروائیں گے تو آپ کا میڈیا ختم ہو گیا, یعنی کہ اینک کی وجہ سے جو اس کا میڈیا, اور کبھی وہ لگا رہا ہے کبھی نہیں لگا رہا, وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب آپ نے صرف سمپل پیچ کرنا ہے تو وہ کمزور. یہ ایک دم اس لیے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح
ایک ہڈی ٹوٹنے کے بعد فزیوتھراپی تھوڑے عرصے کے لیے کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہ آپ نے نیورونل کنیکشنز کو دماغ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا جس میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ کنیکشن بہتر ہوگا, اور اس کے بعد پھر وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ پرے کریں بات, امبلائوپیا کی تو بات ہو گئی, ریزالویبل ہے, جتنا لیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو لمبا اس کی ٹریٹمنٹ کرانی پڑے گی, بٹ اٹ از ٹریٹیبل. بٹ ارلی ڈائگنوسس مینس ارلی اینڈ کوئکر ٹریٹمنٹ. 10 سیکنڈ کی کیا کہانی ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں 10 سیکنڈ پہ ہی اڑی ہوئی ہوں تب سے, جب آپ سے میری بات ہوئی تھی آپ نے مجھے سمجھانے لگا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آن ایئر آپ سے سمجھنا ہے. دیکھیں اگر یہ ویورز کے بھی فائدے کی چیز ہے تو ان کو پتہ چلنا چاہیے. میری بات سنیں, ایک پیشنٹ آتا ہے, آپ نے اس کو پہلے چیک کرنا ہے کیا اس کی آنکھ اس قابل ہے, اس کی تھکنیس, اس کی کیس, اس میں کوئی موتیا وغیرہ تو نہیں, اس کا پردہ ٹھیک. جب یہ ساری چیزیں چیک ہو جائیں گی, جسٹ 1 سے 2 منٹ لگتا ہے, 5 منٹ کے اندر سکینز وغیرہ سارے اوکے ہو جائیں گے. تو آپ نے سمپل جو مشین ہے اس کو آپ اس نے فوکس کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے ایک پیڈل پریس کرنا ہے, اور روبوٹیکلی یعنی کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, ہر چیز وہ آلریڈی میپ کیا ہوتا ہے, اور 10 سیکنڈز کے اندر اس نے ان سارے ایکسس کے اندر کام کر کے اس کا گلاسز کا نمبر کو آف. بیسیکلی درد کتنی ہوتی ہے؟ درد 10 سیکنڈ میں آپ کتنا ٹائم لگتا ہے, 10 سیکنڈ گنے آپ ذرا. ڈاکٹر صاحب چونڈی, یہ دیکھیں چونڈی کاٹی 1 سیکنڈ میں کاٹی, درد آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کروا لیتے ہیں تو اس ایک دن آپ نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے. اس دن تھوڑی بہت اریٹیشن, ایچنگ, واٹرنگ اور پین اکارڈنگ ٹو دا سینسٹیوٹی آف دا پیشنٹ, کچھ لوگوں کو پہلے 2 سے 4 گھنٹے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ویریبل ہوتی ہے. آپ کو ڈراپس دیتے ہیں, آپ ڈراپس ڈال دیتے ہیں اینڈ یو آر کمفرٹیبل. لیکن دیکھیں ایک دفعہ آپ اس چیز کو کروا لیں گے, اب سپوز جس سے لیڈیز جاتی ہیں, ہرسٹزم ہوتا ہے, بچیوں کے چہرے میں بال آ جاتے ہیں. اور یہ صرف بیسک آئی سائٹ والی پرابلم کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے بھی جن کی بلائنڈنس ہونی شروع ہو گئی ہے؟ بلائنڈنس کی کازز ہوتی ہے نا میڈم. دیکھیں اگر ایک نمبر کا 21 نمبر ہے یا 22 نمبر ہے, وہ جو بلائنڈنس ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو آپ نمبر آپ کا ہم اتار دیں گے. اب میرے پاس جو اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں نا, گلاسز کا جو نمبر ہوگا وہ آپ کا 0. جب آپ کا گلاسز کا نمبر 0 ہو جائے گا, یو بی ایبل ٹو سی. اس میں آپ ٹچ نہیں کر رہے, کوئی کٹ نہیں لگا رہے, اس کی ہیلنگ بڑی سموتھ ہے, سیلف ہیلنگ ہے. ایون اگر مجھے پتا, میرا پیشنٹ نہ بتائے کہ میں آپ سے لیزر کروا کے گیا ہوں, تو میں بھی دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ اس کی لیزر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اٹ از سو فائن, ٹھیک ہے. سو ہیلنگ سیلف ہونے دیں, 2 دن کا ٹائم, اس کے بعد پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑی بہت ہیلنگ کا ٹائم مطلب کیا, کہ ٹی وی نہیں دیکھنا, کہ نہیں کرنا آج کا دن, اور مطلب سپوز اگر آج پیشنٹ نے کروائی ہے تو آج کا دن ریسٹ کرے, آنکھوں میں سے پانی وغیرہ آئے گا, اس کو برداشت کر کے آنکھیں بند رکھنی ہے, کل آنکھ بند رکھنی ہے, ٹھیک ہے. آج کا دن ایک دن کے لیے. اگلے دن وہ اٹھے گا, اس کو تھوڑی بہت اریٹیشن, واٹرنگ ہو سکتی ہے, بٹ وہ ٹھیک ہو جائے گا ود ان اے ڈے اور 2. نیکسٹ ڈے سے وہ اپنی روٹین فالو کر سکتا ہے, وہ گاڑی چلا سکتا ہے, اپنے آفس جا سکتا ہے, کمپیوٹر کا کام کر سکتا ہے, اور 14-15 ڈے پہ ایک دفعہ کے چیک کرواتا ہے. یعنی کہ آپ نے فار ایگزامپل جمعے کے دن کرائی تو آپ منڈے سے اپنے کام پہ آپ منڈے سے کام پہ آرام سے جا سکتے ہیں, اور آپ سنڈے کو آرام سے فیملی کے ساتھ. ایون اگر آپ چاہتے ہیں, پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں باہر سے, یہ ڈاکٹر صاحب ہم آ رہے ہیں فلائی کر کے, ہم نے پھر کراچی چلے جانا ہے, شادی اٹینڈ کرے گا, کراچی سے واپس چلے جانا ہے, اینڈ وی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ یو ری ایگزیکٹ. ہمارے پاس ایک پروسیجر ہے جس میں جس طرح 10 سیکنڈس میں نے بتایا, وہاں ٹائم سرجیکل تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے, 5 to 7 منٹس, اور اس کی ریکوری 3 سے 4 گھنٹے کے اندر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ہمارے پاس پروسیجر ہے جس میں ہم ایک پیشنٹ کہتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ریسٹ فار 2 days اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ریسٹ فار 1 day, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک سرجیکل پروسیجر ہوگا جس میں آپ کا ایک اسکار بھی آئے گا, اور ایک ڈاکٹر دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آنکھ کی ایک سرجری ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک دن اور سیلف ہیلنگ پر ٹائم دیتے ہیں, سیلف ہیلنگ سے مراد ہے کہ آنکھ کو خود ہیل ہونے کا ٹائم دیتے ہیں, اور ایک دن کا ریسٹ کر سکتے ہیں, تو یہ سب سے بیسٹ ہے. بیکاز اس میں ہیومن ایرر نہیں ہے, دیر از نو ہیومن ایرر. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان ہم سرجری کر رہے ہیں, لینس ڈال رہے ہیں, پردہ پھٹ سکتا ہے ہم سے, لینس ڈالتے ہوئے لینس ٹیڑھا ڈل سکتا ہے, انفیکشن ہو سکتی ہے, ملٹیپل ادر کازز. سو ہیومن ایرر از ناٹ دیئر, ٹھیک ہے. اس نے 6 ایکسس پہ اگر پیشنٹ سرجری کرتے ہوئے آنکھ سکویز ان کرتا ہے, اس کو وہ فالو کرے گا, سکویز آؤٹ کرتا ہے تو اس کو سینس کرے گا, ٹارشن کرتا ہے تو اس کو ٹارس آؤٹ کرتا ہے, رائٹ لیفٹ اوپر نیچے. سو 6 ایکسس کے اندر وہ میپ کرے گا اور اس چیز کو کنفرم کرے گا کہ کہیں پر بھی آنکھ, تو آپٹیمل رزلٹ آئے گا, ٹھیک ہے. سو ریزلٹ از آپٹیمل. کلاسز ول بی آف, -10 تک جتنے نمبر ہیں, 0 مطلب 0.5 سے لے کے -10 تک تقریباً جتنے بھی نمبر ہیں وہ سارے کے سارے اس مشین سے اتر سکتے ہیں 100%. 10 سے اوپر 20-25 تک یا 28 تک, 29 تک, 30 تک, -30 تک نمبر بھی آتے ہیں لوگوں کے, ان کے لیے ہمیں امپلانٹس ڈالنے پڑتے ہیں آنکھ کے اندر, نمبر وہ بھی اتر جاتے ہیں.
ग्लासेस का नंबर उनका भी उतर जाता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, रेटिना को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, रेटिना की लेजर करनी पड़ती है ताकि बाद में रेटिनल डिटैचमेंट की चांसेस ना हो। अच्छा, इसका कोई एज लिमिट है? हाँ, देखिए इसमें आप 60 साल तक करवा सकते हैं। इफ़ द पेशेंट इज नॉट हैविंग कैटरेक्ट और वो आता है मेरे पास, यू कैन गेट इट टिल 60 साल के तक करवा सकते हैं। अच्छा, तो यानी जो ओल्डर जनरेशन के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब कितने पेशेंट्स होते हैं, अब मेरी बात सुनो। नहीं, मैं एक्चुअली ये कह रही हूँ ना, मेरी आप जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में हमारी एक है रिलेटिव जो 80 की हैं एक्चुअली। अब उनकी आंखों में बहुत इशू है। तो अगर सपोज 80 ईयर्स एंड प्लस उसके ऊपर कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू होता है ना, हम फिर उन कैटरेक्ट को ट्रीट करके भी ग्लासेस ऑफ किया जा सकता है। अच्छा, फिर भी हो सकता है। Yes, डायरेक्ट yes, ट्रीटमेंट 60 साल की उम्र तक हो सकता है। है, और हाँ। अगर कैटरैक्ट और ये वो देखिए डायरेक्ट जो रोबोटिक 10 सेकंड्स विदाउट ह्यूमन एरर, विदाउट हाथ लगाए और सारा, वो तो आप 60 तक पॉसिबल है, ठीक है। उसमें दूर और नज़दीक दोनों, 40 के बाद नज़दीक का मसला होता है, तो नज़दीक का मसला भी हम ठीक कर सकते हैं। इस मशीन के साथ आप नज़दीक का मसला भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट दूर भी ठीक देखेगा और नज़दीक भी ठीक देखेगा। ओके। यस। तो डॉक्टर साहब, अगर हम ये हमारी 10 सेकंड वाली गुफ्तगू अगर मुकम्मल हो गई है तो मैं आपसे आई केयर के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, हम स्किन केयर की बात करते हैं, हेयर केयर की बात करते हैं, हाथों पाँव की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं, आई केयर की, डेंटल की बात करते हैं, ENT की बात करते हैं, आई केयर की कोई बात नहीं करता। देखिए आई केयर, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट डे टू डे क्या चीजें करनी चाहिए, और क्या कोई ऐसी सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए कुछ हो कि हमारी आंखें मजबूत हो? देखिए, बाकी जिसम मजबूत हो तो आंखें भी मजबूत होनी चाहिए। विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए सप्लीमेंट्स, जिस तरह गाजर का हलवा, गाजर जो कैरेट्स हैं, उसमें रिच सोर्स है विटामिन ए का। सो विटामिन ए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आंख के लिए, ठीक है। वो आप और कोशिश क्या करें साल में एक दफ़ा अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, और वो पेशेंट्स जिनकी फैमिली के अंदर काला मोतिया को ऐसी बीमारी रन कर रही है, वो लाजमी 35 से 40 इयर्स की ब्रैकेट में एक दफ़ा अपने आई सर्जन को लाजमी चेक करवाएं, बिकॉज ये मारूसी बीमारियां आगे ट्रांसमिट हो रही होती हैं। सो 35 से 40 इयर्स के बाद वंस इन अ ईयर अपने आई स्पेशलिस्ट को लाजमी चेक करवाएं, ठीक है। रूटीन में चेक करवाएं, उससे ये कंफर्म कर लें कि जी एवरीथिंग इज़ फाइन, मुझे कोई इशू या मोतिया काला मोतिया तो नहीं है। और वो फिर डॉक्टर साहब खुद ही देख के आपको टाइम दे देंगे कि साल बाद आना है, 6 महीने बाद आना है, कि महीने बाद आना है। और जो पेशेंट शुगर के हैं, शुगर का सबसे बड़ा मसला आंखों के पर्दे पे इलाज, जिसमें हम बात करेंगे आराम से। देयर इज अ ह्यूज टॉक ओवर दिस कि शुगर और डायबिटीज और आई का इशू है। सो ह्यूज टॉक, आई कैन टॉक फॉर एन आवर्स एंड आवर्स ऑन इट। डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो आपने शुगर वाले मरीजों को 3 महीने में हर कोशिश, जिस तरह शुगर के डॉक्टर को दिखाते हैं, शुगर का डॉक्टर खुद भेजता है आई स्पेशलिस्ट के पास कि अपने पर्दा चेक करवा के आएँ, ड्रॉप्स डलवा के पर्दे का एग्जामिनेशन करा के आएँ, और उसमें देखें कि कोई शुगर की वजह से पर्दे में तब्दीली, क्योंकि अगर पर्दे में तब्दीली आएगी तो वो तब्दीली पूरे जिस्म में आ रही है, उसके नसों में भी आ रही है, उसके गुर्दों में भी आ रही है, उसके दिमाग के अंदर भी आ रही है, हर जगह पे आ रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक पेशेंट्स रूटीन चेकअप, रेगुलर चेकअप, यस, विद रेटिना एंड ग्लोकोमा पेशेंट, काला मोती जिनकी आप फैमिली में किसी की नज़र जरी हो, और जिस पेशेंट्स की एक आंख कमज़ोर होती है, ख़ानदान में किसी एक बच्चे की आंख कमज़ोर हो या उनके वालिदैन में, तो उनके बच्चों का आगे मिलापिया डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। सो ये चीज़ें सारी की सारी मायूसी। अच्छा डॉक्टर साहब, आई ड्रॉप्स लोग अक्सर डालते हैं, मेरी आंखें बड़ी ड्राई होती हैं तो कतरे खुद ही डालना शुरू हो जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आंखों पानी के छट्टे लोग अपने चेहरे पे मारते हैं, तो अक्सर लोग आंखें खोल के मारते हैं, लोग रोज़ वाटर आंखों में स्प्रे करते हैं, कुछ लोग ग्लिसरीन आंखों में डालते हैं आंखों को साफ करने के लिए, कुछ इसके बारे में भी हमें बता दें। जो वेरी गुड क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ड्राई आइज इज कॉमन, बहुत काजल बच्चा पैदा होता है तो आंखों में डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है ड्राई आइज। जितना ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं आप, जितना आप लेडीज़ किचन में काम करती हैं या एटमॉस्फेयर में जिस तरह आप एसी के सामने बैठते हैं या हीट डायरेक्ट आपको ग्लो आती है, तो सबसे बड़ा इशू ड्राई आइज का होता है। जॉइंट पेन्स के साथ ड्राई आइज होती है। ड्राई आइज तो एक कंडीशन है, पूरी एडेंटिटी है। ड्रॉप्स जो हैं, देखिए उसमें आप केमिकल्स जो आप आँख में डालेंगे, दैट शुड बी एग्जैक्टली टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर्स के अलावा आप कोई चीज़ आँख में एग्जैक्टली नहीं डाल सकते। नहीं, सेलाइन नहीं, आर्टिफिशियल टीयर्स की जो कॉम्पोजिशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है और उसके साथ लाइसोजाइम वगैरह बाकी चीज़ें भी होती हैं, थोड़ा सा एंटीबायोटिक इफेक्ट, यानी कि वो एक प्रॉपर उसके अंदर एक फॉर्मुलेशन होती है जिसको बनाया जाता है आंखों के लिए। यानी कि डॉक्टर से पूछे बगैर ना आंखों में कतरे डालें। काला मोतिया अगर कानों में ड्रॉप्स, आंखों में ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, ऐसे लोग
विदाउट इवन थिंकिंग डाल देते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि यार पढ़ तो लो उस पर क्या लिखा हुआ है। स्टीरॉइड्स दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, स्टीरॉइड्स नहीं डालने, सबसे बड़ा मसला स्टीरॉइड्स का है, उससे काला मोतिया हो जाता है। ड्रॉप डालते हैं, आपको पता नहीं होता, आप अपनी तरफ से आई क्लीनर डाल रहे होते हैं और वो स्टीरॉइड होता है, FML मतलब ऐसे कोई अगर आप नाम लूँ मैं, वो स्टीरॉइड फ्लोरोमेथालोन या इस तरह की कोई कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर वो स्टीरॉइड होता है ख़ास किस्म का और वो काला मोतिया कॉज कर देता है। सो इस तरह ब्लाइंडली ड्रॉप्स नहीं डालने, दिस इज पब्लिक मैसेज, ब्लाइंडली ड्रॉप्स नहीं डालने। अच्छा, बट रोज वाटर, देखिए रोज़ वाटर अगर प्योर मिल जाए नो हार्म। और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो है वो बेसिकली अब्जॉर्ब करती है, वो ड्राइनेस कॉज कर सकती है, कॉर्नियल एडिमा, वो नहीं डालनी, ग्लिसरीन नहीं डालनी, ठीक है। रोज़ वाटर भी आपको मैं एडवोकेट नहीं करूँगा, फ्रेश वाटर फ्लोइंग जो वाटर है वो अगर आप स्प्लैश कर लें तो दैट वोंट हार्म, वो उसका मसला यानी नहीं कि है। आंखों में पानी के छट्टे जरूर मार लें, हाँ। लेकिन बिला वजह जो कहते हैं ना और रोज वाटर आंखों में डाल लो तो आंखें साफ हो जाती हैं, थोड़ी ग्लिसरीन और रोज वाटर मिक्स करके स्प्रे कर लो आंखों में। तो व्यूअर्स, जब अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा एक एसिड दिया है जिसका नाम है पानी, हम उससे अपनी आंखें साफ करें। और अगर कोई कतरे कुतरे आंखों में आपको कोई कहे भी, तो जब तक वो मुस्तनद डॉक्टर नहीं है और आंखों का डॉक्टर नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिला वजह आंखों के अंदर, क्योंकि ये डॉक्टर साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि फलां ने अपनी आंखों में कतरे डालने के, आप क्या डाल रहे हैं, आई ड्रॉप्स क्यों, वो मेरी आंखें ड्राई हो जाती है, तो हर बंदा डालना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, और वो स्टीरॉइड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पूरे फैमिली में स्टीरॉइड, एक रिस्पॉन्डर होगा वो काले मोतिये के साथ एंड अप करेगा आपके। सो देन डोंट, सो डॉक्टर साहब फाइनली योर मैसेज टू द व्यूअर्स। जी, मैसेज यही है दैट दिस एम्ब्लायोपिया इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन, ग्लासेस इज़ ऑल्सो अ ट्रीटेबल कॉज, इससे आप हमेशा से जान छुड़ा सकते हैं। एंड यू ट्राई टू बी इन टच विद योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन को, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को साल में एक दफ़ा लाजमी विजिट करें। 35 साल की उम्र के बाद तो ज़रूर करें। और छोटी उम्र में मेरे ख्याल से व्यूअर्स, बच्चा जब आपका 4-5 साल का हो जाए तो एक दफ़ा, अगर कोई भी इशू नहीं है और कभी इशू नहीं भी हुआ आंखों का, तो एक दफ़ा आई डॉक्टर से चेकअप करा लें। कभी कभी बच्चों की आंख हल्की सी कमज़ोर होती है जो बड़ी छोटी एज पे काउंटर की जा सकती है। जब हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, और स्पेशली अगर आपकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों को आइज़ का इशू हो, वीक आइज़ हो, तो एक दफ़ा चेक करा लें टू बी ऑन द सेफ साइड। एंड एवरी 4-5 ईयर्स कराते रहें चेक अपनी आंखों को, अंटिल आप 35 की एज को रीच करें, और उसके बाद फिर साल में एक दफ़ा आपने ज़रूर आई डॉक्टर के पास जाना है। जहाँ स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, हज़ार किस्म की केयर करते हैं, वहाँ पे आई केयर तो बहुत ही आसान है। पानी के छट्टे मारने आंखों में, अगर आंखों में इरिटेशन हो, बड़ी बेसिक चीज़ें। और अगर कोई इन्फेक्शन या कोई और इशू हो तो प्लीज़ व्यूअर्स, रैंडम जगहों पे जाने के बजाय डॉक्टर से रुजू करें और राइट डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस टॉपिक पे हमने गुफ्तगू शुरू की थी, माँ बाप, उनकी खिदमत करना, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद सैयदा अनीका शफीक ने। हैं तो आप एक एजुकेशनिस्ट, बट उसके साथ साथ आप राइटर भी हैं, पोएटेस भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर और ट्रैवलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीका। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है नाहिद नसीर साहिबा ने। आप भी एजुकेशनिस्ट हैं और आप लोग कुछ आई थिंक मिलजुल के ही काम करते हैं। जी, एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। और फिर हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमीर शौकत अली ने। बहुत ही रिनाउंड, टैलेंटेड, ब्रिलियंट सिंगर हैं और एक म्यूज़िक टीचर भी हैं। और आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें भी इन्होंने अपना हिस्सा डाला है। और इनके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू मीर भाई। और इनके साथ हैं वक्कास अली, जो खुद भी एक सिंगर हैं, वोकलिस्ट एंड आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अनीका जी, बात उसी से शुरू करूँगी जिसमें जो मैंने शुरू में मोनोलॉग में एक बात कही कि एक माँ बाप की जोड़ी 6-7 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वो 6-7 बच्चे अपने स्पाउसेस के साथ, यानी कि अगर सब मैरिड हैं, 6 लोग हैं, उनके भी हस्बैंड्स और वाइफ्स हैं, तो 12 लोग हैं। वो 12 लोग जो हैं वो 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। पाल से मुराद उनका ख्याल नहीं रख सकते। इसके बारे में आप दोनों की राय लेना चाहूँगी। जी मैम। ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा इशू सोसाइटी में है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इट इज़ इंक्रीजिंग। अभी आज के वॉक ऑफ लाइफ जो स्पीड आजकल है ज़िंदगी की, उसमें बड़ा ही टची टॉपिक है
کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنی سارا ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہمارے ساتھ انویسٹ کیا ہوتا ہے اور ہمیں یہاں تک لائے ہیں اور ہمیں اسٹرینتھ دی ہے اور ہمیں پاؤں پاؤں چلنا سکھایا، ہر چیز ہمیں سکھائی، ہمارے پاس انہی کے لیے وقت نہیں ہوتا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ پیپل ہماری سوسائٹی کے ہیں اور موسٹ نگلیکٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. میڈم آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ انہوں نے کہا ٹائم نہیں ہوتا. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا اگر انہی لوگوں کا دیکھے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو بھرا ہوا ہوتا ہے. اور چلے کام کی تو چیزیں لگاؤ سو لگاؤ. مجھے حیرت ہوتی ہے سیلفیاں ایویں چلنے پھرنے کی ویڈیو. بھائی آپ کے پاس یہ چیزیں کرنے کے لیے اگر آدھا پونا گھنٹہ بھی ہے تو وہ وقت آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے بھی تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں نا. جی آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سیکنڈ یو. یہ ایک آپ نے انفارچونیٹلی جو ہمارے آج کل کے سرکمسٹانسز میں اس میں یہ ایک فیکٹر جو ہے کیئرنگ اولڈ پیپل اینڈ کیئرنگ پرٹیکولرلی یور اون پیرنٹس، یہ فیکٹر ڈمنش ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن یس اگر ہمارے پاس سیلفیز کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے تو وی مسٹ انشور کہ ہم ایسا بیلنس کریٹ کریں اپنی لائف میں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو ان کا ڈیو ٹائم دے سکیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مائی پیرنٹس آر گیٹنگ اولڈ، آئی ایم اے ورکنگ پرسن بٹ آئی میک شیور دیٹ آئی اسپینڈ an hour on daily basis with them. So this is what we can give اور پھر ہم یہ کلچر کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں slowly and gradually. میں نے اپنی نند کو دیکھتی ہوں، باجی مبشرہ ان کا نام ہے. باجی کو دیکھتی ہوں ہر روز ممی کے پاس جاتی ہیں، ہر روز بلا ناغہ. اینڈ میں اکثر حیران ہوتی ہوں. دیکھیں میں بھی کام کرتی ہوں، بھی کرتے ہیں. وہ جب کام بھی کر رہی تھیں، ابھی تو خیر شی از مطلب ڈوئنگ ادر اسٹف بٹ 9 to 5 والا کام نہیں کر رہی. شی گوز ایوری سنگل ڈے. طبیعت بھی ان کی خراب ہوتی ہے تو وہ ممی پہ جا کے چیک ضرور کرتی ہیں. اور مجھے ان کو دیکھ کے میں اتنی امپریس ہوتی ہوں اور شرمندہ بھی ہوتی ہوں کہ میں ماما کے پاس ہر روز نہیں جا پاتی. بالکل بٹ وہی والی چیز ہے کیونکہ پرائیورٹیز کی بات ہے. پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اب دیکھیں ایز این ایجوکیشنسٹ ہم بات کریں ماں باپ کی عزت کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی. آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، ٹیچر ہیں، فیملی کو بھی سائڈ پہ کر دیں. میں ایک تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل بننے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بچوں کی ایتھیکل ڈیولپمنٹ پہ کتنا کام کر رہے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ یونیک کام کر رہی ہیں آج. ایکچولی آپ کو ورنہ ہم کسی اولڈ ہوم کے ہیڈ کو بھی بلا سکتے تھے. ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کیونکہ آپ کچھ ایسی چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہیں جن پہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو بھی آگاہی ملے. ہر بندہ نہیں اس پوزیشن میں ہوتا کہ ایک ادارہ ایک پورا کا پورا جو ہے وہ اولڈ ہوم بنا لے یا کوئی ایسی جگہ بنا لے، لیکن ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اب دیکھیں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ چلتے رہیں گے، میتھس چلتا رہے گا، ورلڈ نالج چلتی رہے گی. ہمیں بچوں کے ہیومنز بنانا ہے اور اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے ایتھکس کو ڈیولپ کرنا ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. وہی تعلیم و تربیت والی بات. یہ جو سوسائٹی کا فیبرک ہے اس میں تھریڈس کے طور پہ ہم سب جب ورک کرتے ہیں تو اس کو کتنا فائن کرنا ہے یہ استاد کے اوپر ہے. ہماری ایک کنٹریبیوشن ہے. ہم ماڈل کریں گے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تو یہ بچے رسپیکٹ کریں گے اپنے بڑوں کی. اور میں بڑی پراؤڈلی کہوں گی کہ میرا اسکول اور میرے بچے ان مائی اسکول ایمپتھی کا کلچر ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ 2 وے کمیونیکیشن میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے. ان فیکٹ اگر کوئی ڈس رسپیکٹفل بات بھی ہوتی تو ہم سے پہلے بچے اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. اباؤٹ آور گولڈن پیپل، دا ریسورس وی ہیو ان سوسائٹی، دا ایکسپیرئنسڈ پیپل، جو نگلیکٹڈ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ ایسا ہے کہ ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں. اسی لیے اس ٹاپک کو لیتے ہوئے ہمارے کچھ بچوں نے انیشیٹو لیا جس پر ہم ابھی بات کریں گے، جس میں ہم نے ان کو فوکس کیا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ اولڈ ہوم ہی کوئی اس کا سلوشن ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہم ہر ہاؤس کو اولڈ ہوم بنا لیں. ہمیں اپنے ویز آف لائف کو چینج کرنا ہے، پرائرٹیز کو چینج کرنا ہے. ابھی جیسے یہ بات کر رہی تھی ناہید اور آپ نے مس مبشرہ کی بات بتائی. میرے فادر اب نہیں ہیں بٹ ایز اے پرائیورٹی آپ یقین کریں آئی واز دا ایلڈسٹ آف دا سبلنگس، میں سب سے بڑی تھی. میں روز جاتی تھی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید دنیا میں بہترین کام میں نے یہی کیا. آپ یقین کریں
وہ صرف ویٹ کر رہے ہوتے تھے سارا دن کہ کب بیل بجے گی اور کب یہ آئے گی. دے کریو, وہ صرف ویٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے, کوالٹی آف ٹائم کے لیے. انہوں نے ہمارے لیے کتنا کیا ہے, ان ریٹرن ہماری پرائرٹی ہونی اور چاہیے. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ آن کہ جیسے کہتے ہیں وہ روز ویٹ کرتے ہیں. ہم جیسے ہمارا ایک باڈی اعلام یا باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, ان کی بھی ہوتی ہے. میرے پیرنٹس ویکینڈ پہ میرا ضرور ویٹ کرتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ 5 days اے ویک شی از بزی, تو جب ٹائم ہے تو تب, اور ان کیس کہ میں نہیں اپیئر ہوتی تو پھر ان کو ذرا فکر ہوتی ہے کہ کیوں نہیں آتے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ایسا اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ آپ بہت اچھی طرح سے اس کو ماڈل کر سکتے ہیں. اور دیکھیں ایک اور چیز, انفارچونیٹلی ماں باپ جو ہیں نا وہ کیونکہ اتنے بزی ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے. بچے یہی چیز دیکھتے ہیں اور بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. الٹیمیٹلی پھر ماں باپ جب خود پہنچتے ہیں ایک ایسی ایج پہ جہاں ان کو ایک اولڈ پرسن کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو تب ان کے بچے بھی ان کو اتنی لفٹ کراتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ, دیکھیں جیسا کرتے ہو ویسا ہی کرتے ہو. اگر آپ کے بچوں نے آپ کو کبھی نانوں یا دادوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو وقت دیتے ہوئے نہیں دیکھا, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پھر آپ کو ساتھ بھی اسی طرح چلیں گے کیونکہ ان کو لگے گا کہ یہی نارمل طریقہ ہے زندگی جینے کا. اور اسی لیے ان کی ایموشنل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. ہم تو جو جس لائف میں سے گزر رہے ہیں یا جس ایج بریکٹ میں ہیں, تو ہم تو مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ شاید ہمارے بچے دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو اس ٹائم, اور ہم ان سے سم ہم کہتے بھی ہیں کہ وہ سکسیزفل ہوں لائف میں. اور کوئی بات بتاؤں میم, یہ ابھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں جب ایک سرٹن اور 10-15 چلے 20 سالوں کے بعد جب ہم گھر پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں گے نا کہ ہمیں لفٹ کرائیں گے ہمارے بچے, اور وہ نہیں کرائیں گے, ہیومن نیچر ہے نا, تو تب کچھ بھی کر لیں گے دل ٹوٹے گا, اور بار بار ہر روز ٹوٹے گا, دن میں 10 دفعہ ٹوٹے گا. بالکل بالکل. اور اسی سے جو ہے نا وہ آپ کا انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور وہی بات ہے لائف کیوں کہتے ہیں کہ جی اولڈر جنریشن میں آج کل اتنی ڈپریشن کیوں ہے. آپ جب بھی کسی بزرگ کے پاس جائیں اور ان کو ڈاکٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ماہر نفسیات سے ملاقات ان کی کروائیں, کیونکہ یہ سب ہم ان کی دل کی دوائیاں, ڈائبٹیز کی دوائیاں تو دے رہے ہیں, لیکن ان کو نا کسی سائیکالوجسٹ سے دکھائیں کیونکہ ان کو ڈپریشن ہو گئی. ہم خود جس عمر پہ ان کو ہنسنا, کیونکہ دیکھیں کام کر لیا, ریٹائر ہو گئے, گھر پہ ریلیکس کر رہے ہیں, اب اس ریلیکسیشن میں اگر ان کو ڈپریشن ہو رہی ہے, بٹ ریلیکسیشن کون سی؟ اگر آپ نے صرف 4 دیواری کو ہی دیکھتے رہنا سارا دن, یا ٹی وی لگا کے ڈرامے ہی سارے دن دیکھنا ہے, اور ہر بندہ نہیں انجوائے کرتا. جن لوگوں نے بڑی ایکٹیو زندگی گزاری ہوتی ہے, جب وہ ایک کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے ان کا. اب آپ دیکھیں جوگن 60 جو ایج ہے, 60 کی ایج میں آپ ون گیٹس ریٹائرڈ, آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور اس کی ابھی بڑی ینگ ایج ہوتی ہے, اور سب آپ کو ریٹائر کر دیتے ہیں. آپ کو پوری سوسائٹی, پوری فیملی آپ کو ابینڈن کر دیتی ہے. بھئی دیکھیں کیونکہ وہ ابھی بھی جابز کر رہے ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, اپنی چیزوں میں بزی ہوتے ہیں, اور پھر اسی سٹیج پہ بچوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہو چکی ہوتی ہیں, اور وہ اپنی زندگیوں میں سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور بات یہ کہ جو بات میں پہلے کہہ رہی تھی کہ جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا نا ویورز, مانے یا نہ مانے, اس سے 2 بڑی پازیٹیو چیزیں ہوتی تھی. سب سے پہلے جو ایکچولی میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کے بچے, چھوٹے بچے گھر کے نیگلیکٹ اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ آپ اگر سارا دن دفتر میں بھی ہوتے تھے تو آپ کے بچوں کے اوپر آپ کے پیرنٹس اور آپ کے وہ بڑے ہوتے تھے, ایک سکون ہوتا تھا, تسلی ہوتی تھی, بندہ سکون سے کام پہ جاتا تھا. اب آئے دن جو لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, بیڈ رومز میں کیمرے, باتھ روموں میں بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ بچوں پہ نظر رکھیں, تو آپ کو یہ ساری بکواس نہ کرنی پڑے اگر آپ کے گھر کے بڑے ساتھ رہیں. اور دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ جو گھر کے بڑے ہوتے تھے ان کا دل بہل جاتا تھا. جیسے بچے گھر کی رونق ہے, ایسے ہی ہمارے گھر کے بڑے ہمارے گھر کی رونق ہے, بٹ ہمیں ان کو ایک رحمت سمجھنے کے بجائے ہم زحمت سمجھتے ہیں. اچھا امیر بھائی, میں آپ سے اس لیے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ابو کے ساتھ بھی آپ کا بڑا ایک خاص تعلق, اور جنرلی آپ اپنی فیملی کے ساتھ بہت کلوز ہیں. میوزک کی فیملی میں نے نوٹ کیا ہے کہ بزرگوں کی رسپیکٹ اور ساتھ رہنا بڑا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ مکافات عمل ہے یہ, اگر آپ آج ان کو وقت دیں گے تو آگے سے آپ کو بھی وقت ملے گا. میں جہاں شوکت علی صاحب کی بات کروں گا تو انہوں نے جتنی اپنی والدہ کی خدمت کی لوگ جانتے ہیں, ان کے لیے اینڈ تک وہ ایسے ہی بیجی 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 کہتے ہوئے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اپنی والدہ اور والد کے لیے محبت تھی وہی کنورٹ ہوئی ان کی اولاد میں. کہ آج شوکت علی صاحب کو گئے ہوئے more than 2 years ہو گئے ہیں, تو there is not a single day کہ میں وزٹ نہیں کرتا. میں ہر روز جاتا ہوں. سمسانی اپنے ہاتھوں سے, مجھے جلدی ہوتی ہے کہ یار جلدی سے میں ختم کروں کیونکہ مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے, تو میں نے ایک اپنا پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے.
وہاں پہ بالٹی رکھی ہوئی ہے, پانی کا سارا بندوبست, پائپ رکھا ہوا ہے, اینڈ آئی واش ایوری ڈے. ہر روز جا کے ان کے گھر کی میں صفائی کرتا ہوں, میں پڑھ کے آتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میری ساری مشکلات جو ہے نا وہ رستے میں ہی حل ہو جاتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پلیز گیو اے ٹائم ٹو یور پیرنٹس, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے, اور یہ بڑے قیمتی تحفے ہیں. اچھا افسوس پتہ ہے کس بات کا ہوتا ہے, آپ کا تو مجھے پتہ ہے, آپ سب بھائیوں کا جس طرح خوبصورت تعلق آپ کے فادر کے ساتھ تھا, ہم نے شوز بھی کیے ساتھ, آل آف دیٹ اسٹف, لیکن چلے جاتے ہیں نا دنیا سے تو ادارے بنا لیتے ہیں, فلاں کے لیے یہ آرگنائزیشن بنا دی, یا کچھ مطلب کسی نے چھوٹا سا کوئی اسکول بنا لیا, اسپتال بنا لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. بھئی جب وہ دنیا میں تھے آپ نے ان کو کوئی وقت نہیں دیا. یہ بھی اپنے ہی پرسنل بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے کہ بھی ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں. بالکل ایسے ہم نے پاپا کے نام پہ یہ بنا دیا, ہم نے ماما کے نام پہ وہ بنا دیا. او بھائی پاپا ماما سسکتے سسکتے اس دنیا سے چلے گئے کہ مجھے وقت کہ پوچھ تو لو مینوں. یہ بڑا اچھا ریفلیکشن دیا. یہ سچ ہے, اور اس طرح کی ہم نے دیکھی ہیں فیملیز, بہت سی میڈیا میں تو ہم نے بہت دیکھے ہیں, بہت زیادہ دیکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ گزر گئے ہیں تو تب تصویریں بھی لگ رہی ہیں, یادیں بھی آ رہی ہیں, فریم بنا بنا کے لگا رہے ہیں. میرے سامنے لوگ لگا رہے ہیں جن کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ یار تمہارے پاس تو وقت نہیں تھا. تو اس اولڈیز کے لیے جو انہوں نے میم انیکا شفیق نے, اور میں I'll come to that point کہ بڑا خوبصورت ایک انیشیل انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. بلکہ پچھلے روز انہوں نے مجھ سے ایک ڈسکس کی جو ابھی ڈسکس نہیں ہوئی تھی, تو میں ان کی اجازت کے بغیر ان کی محبت دیکھی ہے اس پرپس کے لیے, پروجیکٹ کے لیے. She came to me and she said کہ امیر ہم نے اولڈیز کے لیے ہم نے ایک محفل رکھنی ہے, محفل غزل, اور we don't have any budget for them, for you. تم نے ان کو انٹرٹین کرنا ہے. اور آپ بلیو کیجئے کہ she was the one, Miss Nahid was there, she was arranging میم انیکا کی سربراہی میں. وہ ہم نے 2 سے 3 گھنٹے وہ غزل ایوننگ چلی, سب اولڈیز were there, ان کی فیوریٹ غزلز, then they started singing, they were so happy. بھئی وہی والی بات ہے نا, اٹینشن اینڈ ٹائم جو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب لوگ جابس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کتنی امپورٹنس ملتی ہے, آپ کے کالیگز آپ کو لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں, فیملی والے بھی, کیونکہ اس وقت آپ کا دینے والا ہاتھ ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی, پہلا ڈپ وہی ڈیلیما یہ جی, اور پہلا ڈپ ہی آپ کا وہاں پہ آتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ناؤ یور الون. آپ کے ساتھ پہلے کین بوائے چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا ایک کلسٹر ہوتا ہے جو موو اراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہی والی بات ہے نا کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. دیکھیں جگن, یہ نا پرائرٹیز والی بات ہے. آپ بھی بہت سی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں گی, اور میں بھی. ایک بیٹا ہے, اس ایک بیٹے کے لیے بہت والدین نے محنت کی ہے, سب کچھ انویسٹ کیا ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے, اور پیرنٹ اگر سنگل رہ جاتا ہے, اور اس بیٹے نے ٹرپ پلان کیا ہوا, میں ایسے آپ یہ کتنے واقعات ہیں, اور وہ بچہ اپنی پرائرٹی کے طور پہ بیٹا اپنی فیملی کو لے کے ٹرپ پہ چلا جاتا ہے, سنگل پیرنٹ کو گھر اکیلا چھوڑ کے. وہ 5 سے 6 دن یا جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں کہ وہ اکیلا انسان کیا سوچے گا. آپ یہ بات کریں, دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. اگین میں اب اپنی بھابھی کی بات کروں گی, Khatija, she's a teacher also. Again, priorities. I find educationists to be amazing human beings because I think آپ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں. ڈاکٹرز, ٹیچرز, نرسز, very very sensitive people. میں ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں. میرے بھائی اور میری امی ساتھ رہتے تھے. بھابھی کس سے شادی ہوئی تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہی بات پوچھی. میں نے دیجو سے, بڑے ختیجہ نام ہے, پیار سے دیجو بلاتی ہوں, میں نے کہا دیجو اگر آپ سیپریٹ ہونا چاہتے ہو تو پلیز. شی سیڈ بالکل بھی نہیں, آؤٹ آف دا کویسچن. اچھا یہ بات ختم ہو گئی. پھر جب شی واز ایکسپیکٹنگ, شی ہیڈ اے ٹف پریگننسی, ماما کی بھی طبیعت خراب تھی. ٹو بی آنیسٹ ماما زیادہ اس کو بیچاری کو تنگ کر رہی تھی. اب یاد رکھیے سگی بیٹی نہیں ہے ان کی, بالکل, لیکن بیٹیوں سے بڑھ کے اس لڑکی نے اس کمپلیکیٹڈ پریگننسی میں میری ماں کا خیال رکھا. میں اس اپنی بھابھی کے پیر دھو دھو کے اگر پیوں تو شاید میں ساری زندگی اس کا, اور احسان کی بات نہیں ہے, وہ ایکچولی اس نے بہن بن کے دکھایا. اور میں بتاؤں کہ وہ میری ماں کا اتنا خیال رکھتی ہے, اتنا خیال رکھتی ہے کہ آنیسٹلی نیکا جی میں تھوڑی سی ایزی ہو گئی ہوں. میں کہا دیجو ہے نا, شی از اے فینومینل پرسن. یہ تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے پیرنٹس امی اینڈ ابو اتنے, میں ان کو بھی امی ابو بلاتی ہوں, میں آپ کو پتہ ہے ہر گھسنے کا, دے آر بیوٹیفل پیپل اینڈ ہر مدر از آلسو این ایجوکیشنسٹ. وہی والی بات ہے نا, سینسٹیو. اچھے خاندانی کا مطلب امیر نہیں ہوتا, خاندانی کا مطلب ہوتا ہے کلچرڈ اور تربیت. اچھا یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. میں چاہوں گی کہ بریک سے جب ہم آئیں تو وہ جو آپ نے خوبصورت سا
بلکہ چلیں جاتے ہوئے ہی ہم سانگ آپ سے وہ سن لیتے ہیں جو بہت جی، خوبصورت جی، سا آپ please. نے ڈیڈیکیٹ کیا, اور ہم نے پھر اس کے dedicate بارے میں کیا ہے. ایگزیکٹلی آپ کیا کر رہی ہیں جب بریک کے بعد آئیں گے تو آئی وانٹ ٹو نو آپ کیا کر رہی ہیں ہمارے بڑوں کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے, اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے گھر کے بڑوں کے لیے. جی امیر بھائی. پلیز. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بڑی سخت اور پینفل باتیں ہم بریک میں کر رہے تھے ویورز, کہ لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ کس برے انداز میں پیش آتے ہیں اور ساری ان کی اچھائیاں بھلائیاں بھول جاتے ہیں اور ان کو اگنور کر دیتے ہیں. اسپیشلی اگر پیرنٹس کو یا گھر کے بڑوں کو ڈیمینشیا ہو جائے یا کوئی ایسی نفسیاتی بیماری ہو جائے جس سے وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے, الزائمرز ہو جائے, پارکنسنز ہو جائے, تو بہت زیادہ غلط رویہ ہونا شروع ہو جاتا ہے گھر والوں کا. ہم ان کی نہیں بات کر رہے جو خدمتیں کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں, ہم ان لوگوں کی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کو, گھر کے بڑوں کو پوچھتے تک نہیں ہیں. ویورز کچن میں نظر ڈالتے ہیں. ہاں جی, کیا سچویشن ہے؟ سب کچھ ریڈی ہے. میں نے گرین چلی چکن ہانڈی بنائی ہے, اچاری ہانڈی ہے, ساتھ رائتا اور سلاد کے ساتھ سرو کی ہے. تھینک یو سو مچ میم. اچھا, اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, اچھا ایک تو بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے رائق عمران نے, السلام علیکم, جو کلاس 7th کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور عفان رؤف نے, آپ بھی کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ ہیں. السلام علیکم بیٹا. ابھی آپ لوگوں سے میں جانوں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, لیکن اس سے پہلے اگر انیکا جی ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہیں کہ آپ نے کیا پروجیکٹ شروع کیا. جی, جیسے ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے, بچے سیٹل ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ نگلیکٹڈ, اور گاڈ فاربڈ, خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس طرح کے کئی واقعات کی وجہ سے بہت سارے ہم اپنی سوسائٹی میں ایسے معاملات دیکھتے ہیں. تو میرے اسٹوڈنٹس میرے پاس خود پروجیکٹ لائے, رائق اور عفان آپ کے پاس موجود ہیں. یہ بچے ہمارے پاس پروجیکٹ لائے اور انہوں نے ہمیں اس کے اوپر کنونس کیا کہ ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ ہو رہا ہے, اور اولڈ ہومز بن رہے ہیں, اولڈ ہومز بن گئے ہیں. ان کے پاس ایک ریسرچ تھی پوری, اور ہم نے ان کو وزٹ کیا ہے. اور جب ہم پاکستان, یہ دونوں بچے ابراڈ سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں, اور ہم پاکستان آئے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے, اور ہم ان کو اتنا ویلیو کرتے ہیں. چلے انہی سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا. جی بیٹا. So I've came from abroad. We both have came from abroad. We've moved from England, and in like London we saw that. بیٹا اردو میں بات ہو سکتی ہے اگر اردو آتی ہے تو. اچھا, سو ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے لنڈن میں 730,000 ریٹائرمنٹ ہومس تھے, اور ہم نے تھوڑی سی انفو لی تھی پاکستان سے, تو ہم نے دیکھا تھا کہ 2010 میں 200 اولڈ ایج ہومس تھے, اور اب اسی وقت 2022 میں 700 پلس اولڈ ایج ہومس ہیں جس میں اولڈ پیپل سفر کر رہے ہیں, اور ہم کو برا بہت لگ رہا ہے. جی عفان. تو آبویسلی جیسے رائق نے بتایا کہ ہم دونوں باہر یو کے سے آئے ہیں, تو آبویسلی آپ ادھر دونوں کزنس ہو, ریلیٹیوز ہو؟ No, we're friends. اب دونوں ویسے ہی باہر رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو آبویسلی ہم نے ادھر کلچر دیکھا تھا کہ فاسٹ پیس گروئنگ کلچر تھا, کہ بزرگوں کو وہ اولڈ ایج ہومس میں ڈال دیتے تھے. جیسے ہی رائق نے بتایا کہ 730,000 پلس ریٹائرمنٹ ہاؤسنگ یونٹس تھے یو کے میں. تو پاکستان میں جب ہم آئے اپنے گرینڈ پیرنٹس کی وجہ سے ہی مینلی, جب ہم نے دیکھا کہ ادھر بھی یہ گرو کر رہا ہے کلچر, تو آبویسلی کافی الارمنگ تھا. اور جب ہمیں اپرچونیٹی ملی اپنا ایک پروجیکٹ انیشیٹ کرنے کی, تو سب سے پہلے یہی ہمارے پاس آئیڈیا تھا, ہم نے یہ پریزنٹ کیا. پروجیکٹ کیا ہے؟ مجھے پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤ. آپ اس پروجیکٹ کے تھرو کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آبویسلی یہ پروجیکٹ ہے کہ ہم ان کے طرف ہیپینس اسپریڈ کریں. اچھا. مطلب بیکاز کیونکہ ہم جس طرح ہم لوگ اسکول ہوتے ہیں, اینڈ آبویسلی جو اب پیرنٹس ہیں وہ آفس ہوتے ہیں, تو وہ اکیلے گھر کے اندر ان کی مینٹل ویل بینگ مطلب اتنی اچھی کنڈیشن نہیں ہوتی, تو آبویسلی وہ پورے دن بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے گولڈ کمیونٹی بیسیکلی اس لیے اسٹارٹ کیا کہ وہ آ کے ریفریش ہو سکیں. لیکن گولڈ کمیونٹی کرتی کیا ہے؟ واٹ ڈز دا گولڈ کمیونٹی ڈو رائق؟ اچھا, وی بلیو ان اے کوٹ, اور وہ ہے اولڈ از گولڈ. اولڈ از گولڈ, آف کورس اٹ از. ہاں. اینڈ وی تھنک اولڈ از گولڈ بیکاز لائک وہ بڑی اچھی ایڈوائس دیتے ہیں, جیسے لیکچرز اور وہ سارے دیتے ہیں, اور کہانیاں, آفٹر لائف اور پاسٹ لائف کی کہانیاں ہم کو سناتے ہیں, اور اس لیے ہم اس کا نام رکھے گولڈ کمیونٹی کلب. ٹھیک ہے.
तनाई जी, इस क्लब में होता क्या क्या है? देखिए, ये जैसे बच्चों ने अपनी रियल स्टोरीज़ रिलेट की हैं, मैं तो बड़ी ओवरवेल्म हो जाती हूँ। तो ये इतने प्यारे बच्चे थे जब ये प्रोजेक्ट लेके आए आप सोचिए, वहाँ पे लोग वहाँ पे रहते हुए अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखते, उनको ओल्ड होम में डाल देते, रिटायर होम में डाल देते, इतना एहसान कर दे कहते कि 2-4 को चक्कर लगा लेते हैं पहले कि ये ज़रा बेहतर है, और वहाँ पे छोड़ के। और बाय द वे, मैं भी जब बाहर कनाडा में होती थी तो जब कम्युनिटी सर्विस करनी होती थी तो कभी ना कभी जाके ना वैसे ही किसी ओल्ड होम का जा, और इतना अफसोस होता था कि 2-2, 3-3 साल से ना क्रिसमस पे आए ना ईस्टर पे आए, पूछा ही नहीं। एग्जैक्टली। अब ये ना सक्सेस स्टोरी और ये लोग आए हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ रही है, अब हम उनकी आके खिदमत करें, राइट? ये ना इन्होंने कहा कि हम वो फ्लेवर जाके वहाँ पे भी देखें, और हमने इनके साथ मिलकर रिसर्च की, बहुत सारे ओल्ड होम्स को हमने एक्सेस करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए डोर्स वर नॉट ओपन। वो चाहते थे कि जो भी उनके मामलात चल रहे हैं वो छुपे ही रहे। तो फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमारा मोटो सिर्फ ये था कि विल स्प्रेड हैप्पीनेस, नो मैटर या किस वेज से हम लेके चलें। हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किए। एग्जैक्टली, आइडिया इनका ही है, ब्रेन चाइल्ड इनका ही है, और ये आपको बताएंगे, बड़ी प्राउडली कहते हैं कि वी आर द यंगेस्ट फाउंडर मेंबर्स। तो ये गोल्ड कम्युनिटी क्लब के फाउंडर मेंबर्स हैं, और इंशाल्लाह मिस अनीका और मैं इनके 60 इयर्स के बाद पहले हम होंगे जो इनके साथ अटैचीज होंगे। अच्छा, बट व्हाट डू यू वांट टू डू थ्रू स्प्रेडिंग हैप्पीनेस? बट गोल मतलब करना क्या क्या है? कुछ सोचा है कि ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, वैसे भी करेंगे? वी आर ट्राइंग टू मेक दिस को इंटरनेशनल। सो जो कंट्रीज़ जो जैसे सफ़र करने हैं इस कल्चर से, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उसका कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ज्वाइन कैसे करें इस कम्युनिटी को? जस्ट अ क्लिक ऑफ योर मोबाइल, दैट्स इट। बेटे, क्लिक क्या करें? कोई वेबसाइट, कोई चीज़? Basically, we've made like a Google form kind of website page. So if you just fill it, we could add your name in the name list, and you could just be a member. ठीक है। और एज ग्रुप क्या है इसको ज्वाइन करने का? जी 60 plus. Anyone who's 60+ आपकी इस गोल्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। जी, जैसे इन्होंने बताया कि इसको गोल्ड की टर्म इसलिए दी कि हमने सोचा जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान गोल्ड बनता जाता है। सो मिलकर हम लोगों ने इसको, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया। अच्छा, अब ये क्लब है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और हम सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। हमने जब स्टार्ट यानी कि बेसिकली मुझे जो समझ आ रही है, ये कम्युनिटी है आप लोगों को 60+ एज ग्रुप से कनेक्ट करने की। Exactly. वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आप लोग डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करेंगे ताकि उनके पास अपनी फैमिली से हट के भी एक और फैमिली हो, और ताकि इंगेज कर सकें। अभी हमने ऐसे किया है कि ये 2 वे में ऑपरेट कर रही है। एक ये है कि हमने बहुत सारे अवेयरनेस सेशन कर लिए हैं, जो कि अभी हम आपको अपना फेसबुक लिंक पेज इस कम्युनिटी का शेयर करेंगे, और उसमें ये है कि बहुत सारे लोग उस पर बात कर चुके हैं और कर रहे हैं, और सोसाइटी में ये अवेयरनेस दे रहे हैं, जैसे आप दे रही हैं आज, और ये जैसे आज के प्रोग्राम के भी उसके ऊपर क्लिप्स जाएंगे, तो बहुत सारी सोसाइटी में लोग इससे अवेयर होंगे कि पेरेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, बुज़ुर्गों की क्या इम्पोर्टेंस है, और 60 इयर्स के बाद कोई अबेंडन नहीं हो जाता, बल्कि वो मज़ीद गोल्ड हो जाता है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि हमने अभी एक्टिविटी कैलेंडर से स्टार्ट लिया है, जिसमें स्टोरी टाइम है, कहानियाँ सुननी और सुनानी। और मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे आप कहीं स्टक हो जाते हैं, हमारे स्कूल की अपनी कम्युनिटी है, हम कहीं स्टक हो गए तो हम एडवाइस लॉयर से, किसी जो हमारा कम्युनिटी का मेंबर है, ले सकते हैं। तो हम उनको इंगेज रखते हैं, इंजीनियर से ले सकते हैं, डॉक्टर से हमने सेशन करवाए हैं, और कई हमारे उस्ताद हैं जो कि गोल्ड हैं, और उस्ताद वैसे भी गोल्ड ही होता है, तो वो हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, और वो आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। उससे ना सिर्फ ये कि आने वाली जनरेशन जो है, हमारे बच्चे, वो मज़ीद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बल्कि ये है कि हम पेरेंट्स में भी ये अवेयरनेस दे रहे हैं। तो हमारा ये क्लब इस तरह बड़ा एक्टिव है। एक और हमने काम किया है कि हमने बहुत सोसाइटी में लाइजॉन करने की कोशिश की है, ये बच्चों ने की है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक हमने कार्ड का इजरा किया है, विच इज़ अ गोल्ड कम्युनिटी क्लब कार्ड, और वो कार्ड मेंबरशिप के बाद आपको मिलता है। उसके ऊपर करंटली राइट अवे हमें एक प्लांट नर्सरी ने हमारे साथ लाइजॉन की है, उन्होंने उनके लिए प्लांट्स और प्लांटिंग एक्टिविटी अरेंज की है,
اور ان کو ڈسکاؤنٹ آن پلانٹس دیا ہے. یو سی بیسکلی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جس سے ہماری ایک یہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا, جس طرح کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے ایمٹینس سنڈروم کی, کہ خواتین کام کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں, 100 چیزیں مطلب اپنے بچوں کو پالتی ہیں, پوستی ہیں, جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں ہسبینڈس پھر بھی اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, عورت جو ہے وہ ایک دم سے ادھر ادھر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یار میں تو بالکل اکیلی رہ گئی ہوں. سو بات یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ پھر ایک دم سے خیال آتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بزی کرنا چاہیے. تو ایک طرح سے ہم اپنی اولڈر جنریشن کو انگیج بھی رکھیں, ان کو مصروف بھی رکھیں اور ان کو انٹرٹین بھی کریں. جی نہیں جی کچھ اینڈ میں کہیں گے؟ نہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے آپ کو بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے سارا کچھ. وی ہیو گاٹ نمبر آف ایکٹیویٹیز, شاید ہم ابھی آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے. یہ نئی چیزیں لے کے آتے ہیں. ہم نے یہ جو 60+ لوگ ہیں ان کی ہم نے وزڈم آف ورڈس کو ریکارڈ کیا ہے, وہ بھی آپ جب ہمارا کلک کریں گی فیس بک پیج تو ول کم ٹو نو. ہم نے بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو انوالو کیا ہے, جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال ہو از اے موٹیویٹر اسپیکر, انہوں نے بڑی اچھی ہمیں دیا. انہوں نے کہا میں تو ابھی 62 کا ہوا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کا پارٹ بننا چاہیے, لیکن یس اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. تو دا تھنگ از کہ ابھی 60-65 از ناٹ این اولڈ ایج, لیکن جیسے ہی یو اسٹیپ ان 75 فردر تو آپ کو یہ فیل 60 کے بعد کیونکہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے نا, تو جب انسان ریٹائر ہوتا ہے بہت سے مرد حضرات ریٹائرمنٹ کے بعد سیویئر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ رک جاتے ہیں نا, کیونکہ وہ ایک دم سے وہ ساری آپ کی بہت سی میجر کنیکشنز کٹ آف ہو جاتی ہیں. جو باقی آپ کے کالیگز ہوتے ہیں وہ ابھی بھی کام اور چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ اولڈ ایج بٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ, اسی لیے تو ریٹائرمنٹ ہومز ہوتے ہیں یا اولڈ ایج ہومز ہوتے ہیں. خیر اب ان کے نام ڈفرینٹ کر دیے ہیں, کبھی کمیونٹی سم تھنگ یا کچھ کہہ دیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے ویورز کے سب سے پہلی کمیونٹی تو کسی بھی بزرگ یا کسی کی بھی فیملی کے بندے کی اس کی فیملی ہی ہوتی ہے. اور اگر اس کی اپنی کمیونٹی اس کو ابینڈن کر دے تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. اپنے بڑوں کی عزت کرنا, ان کو پیار دینا اپنی جگہ ہے, لیکن وہ پیار دل ہی دل میں نہیں ہو سکتا, اس پیار کو دکھانا پڑتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس یہ ینگ سٹوڈنٹس ہیں رائق اور عفان. اب رائق اور عفان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو خیال آیا کہ بھئی ہمارے ماں باپ ایک ایج پہ پہنچ رہے ہیں, اب ہم نے گھر آ کے اب ہم نے واپس پاکستان آ کے ان کی خدمت کرنی ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو اور بھی بہت سے لوگ کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو پڑھایا لکھایا, ان کو کسی طرح باہر بھیج دیا, اور پھر جب وہ بالکل آخری سٹیج پہ اپنی زندگی کے ہوتے ہیں تو بچے اکثر جنازے کے بعد ہی پہنچتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ ویورز ہم نے بھی کبھی ایک سرٹن ایج پہ پہنچنا ہے. ہمارے ماں باپ شاید آلریڈی اس ایج پہ ہیں, شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی گولڈ کمیونٹی کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے, ان کو ریگارڈ دینی چاہیے. اور جیسے کہ امیر بھائی نے کہا کہ ماں باپ جو ہے نا جب چلے جاتے ہیں نا تو تب احساس ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہوتی ہے. تو ان یور لائف ٹائم اگر ان کو ویلیو دے دیں تو کیا ہی بات ہے. سب کا بہت بہت شکریہ. ویورز اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اور گانا سنتے سنتے ہم اپنے شو کو کلوز کریں گے. نیشنل سانگ.